پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جو ناخن اور بال کاٹنے کے حوالے سے ہم نے ریسٹرکشنز پڑھی کہ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1 ذوالحجہ سے ٹل دین جب تک آپ کی قربانی ہو نہیں جاتی آپ اس پابندی کو فالو کریں گے. تو یہ جو بال نہیں کاٹنے، اس میں کون کون سے بال شامل ہیں؟ صرف سر کے بال شامل ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. اس حکم میں زیر بغل، زیر ناف، مونچھیں اور سر کے بال یکساں حکم رکھتے ہیں. جسم میں کسی بھی حصے کے بال نہیں ہٹائے جا سکتے، نہ سر کے بال، نہ مونچھیں. ٹھیک ہے، خواتین اپر لپس نہیں بنا سکتی، خواتین چن ایریا پر اگر بال ہے تو نہیں بنا سکتی اس کو. ٹھیک ہے، ہٹا نہیں سکتی، ویکس نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے انڈر لیگس اور انڈر آرمز بھی نہیں صاف کیے جا سکتے. غیر ضروری بال جن کو آپ کہتے ہیں نہیں صاف کیے جا سکتے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بال کے اس حکم میں کون کون سے بال آتے ہیں، تو میں نے یہ بھی آپ کو واضح کر دیا. پھر کچھ لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ذبح کے وقت یہ کہنا کہ یہ قربانی فلاں کی طرف سے ہے واجب ہے؟ اس طرح کہنا افضل ہے، ایسا کہنا چاہیے، افضل ہے. لیکن اگر کوئی نہ کہے تو نیت کافی ہوگی، کیونکہ آپ کی جو نیت ہے اسی پر ہی آپ کا عمل ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. پھر قربانی کے جانور میں شرکت کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں لوگ اتنا زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ایک گائے میں 7 حصے ہیں تو کیا یہ 7 حصے 7 گھر کے افراد کی طرف سے ہوں گے یا ایک حصہ پوری فیملی کی طرف سے ہوگا؟ بہت لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک بکرا ایک شخص کی طرف سے، ایک فیملی کی طرف سے، دونوں میں سے کوئی بھی بات آپ کہہ لیں. گھر کا ایک سرپرست ہے، ایک بکرا کرے گا، پوری فیملی جو اس کی سرپرستی میں آتی ہے اس کی طرف سے ایک بکرا کفایت کر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے اور میں نے آپ کو واضح بھی کیا تھا. ایک بھیڑ ہے، ایک سرپرست، پوری فیملی کفایت کر جائے گا. گائے کا ایک حصہ سرپرست نے لیا ہے، پوری فیملی کی طرف سے گائے کا ایک حصہ کافی ہو جائے گا. اونٹ میں سے ایک حصہ پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے کسی کو وسعت زیادہ دی ہے تو وہ زیادہ قربانی کرے، ایک حصے کے بجائے 10 حصے کرے، 20 حصے کرے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بکرے کے بجائے 10 بکرے کرے، ایک گائے کے بجائے 2 گائے کرے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک فیملی جس کا ایک سرپرست ہے، اس فیملی میں چاہے 20 لوگ ہوں، 30 لوگ ہوں، خواہ 100 لوگ ہوں، سب کی طرف سے ایک قربانی کفایت کر جاتی ہے. تو تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کافی ہے. جمہور علماء کا موقف راجح ہے کہ گھر کے سرپرست سمیت تمام اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری، بھیڑ، اونٹ اور گائے میں سے ایک حصہ کافی ہے، خواہ اہل خانہ کی تعداد کتنی بھی ہو. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، فیملی ممبرز 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، 30 ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمفرٹیبل کیا ہے قربانی کو تاکہ میکسیمم لوگ اس عبادت کو کر سکیں. کیوں اپنے اوپر آپ نے بوجھ ڈالنا ہے؟ جب آپ کر نہیں سکتے تو اپنے اوپر بوجھ ڈال کے جو کر سکتے تھے اس سے بھی گئے. ٹھیک ہے، بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری فیملی کی طرف سے ایک مینڈھا ذبح کیا، جسٹ ایک مینڈھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کافی بڑی تھی. اب آپ ایک گھرانے کا مطلب سمجھ لیں. اگر میں ایک فیملی کہہ رہی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک گھرانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد قربانی کرنے والے کے ساتھ رہتے ہوں اور قربانی کرنے والا ان سب کے خرچے کا ذمہ دار ہو. اور یہ بھی ضروری ہے کہ سب رشتہ دار ہوں، لیکن جن کا چولہا الگ ہے، جن کا خرچہ ہی الگ ہے، وہ الگ قربانی دیں گے. بالفرض ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں ایک بیٹا رہتا ہے. ٹھیک ہے، سب کا جوائنٹ خرچہ ہے، کما باپ بھی رہا ہے، بیٹا بھی رہا ہے، لیکن سب جوائنٹ فیملی کی شکل میں رہ رہے ہیں.
سب کا کھانا ایک ساتھ بنتا ہے, ایک ہی ایکسپینسز ہیں, جو بھی ایکسپینسز ہیں اس کو مل کر ادا کیا جاتا ہے, سب اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ایسے میں پیرنٹس اور وہ بیٹا, اس کی اگر بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, سب کی طرف سے ایک بکری کافی ہوگی, یا ایک بھیڑ کافی ہوگی, یا گائے میں سے ایک حصہ کافی ہوگا, یا اونٹ میں سے ایک حصہ کافی ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن پیرنٹس الگ رہتے ہیں اور بچے الگ الگ گھروں میں اپنے اپنے خرچے اٹھاتے ہیں, تو اب پیرنٹس الگ قربانی کریں گے کیونکہ ان کا چولہا الگ ہے, ان کے اخراجات وہ خود اٹھا رہے ہیں, اور بچے جو کہ فیملی تو ایک ہی ہے لیکن الگ گھر میں رہ رہے ہیں, ان کا چولہا الگ ہے, پورشن الگ ہے, کچن الگ ہے. اگر کچن ایک بھی ہے تو پکانے کے ٹائمنگز الگ الگ ہیں. سمجھ آ رہی ہے ایک گھرانے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں وہ الگ قربانی کریں گے, بچے الگ قربانی کریں گے, پیرنٹس الگ قربانی کریں گے. 3 بھائی ہیں, 3 الگ الگ قربانی کریں گے اگر تینوں الگ الگ رہتے ہیں. لیکن ایک گھر میں ہی سب رہتے ہیں, 4 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں, پیرنٹس بھی ساتھ ہیں, سب ایک ساتھ ہی اپنے خرچوں کو برداشت کرتے ہیں, سب مل بانٹ کر رہتے ہیں, ایک ہی چولہا ہے, ایک ہی کھانا بنتا ہے, تو اس صورتحال میں وہ ایک قربانی کریں کافی ہو جائے گی. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی حیثیت سرپرست کی ہوتی ہے, جیسے کہ باپ ہوتا ہے گھر میں, اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ سرپرست کی ہوتی ہے. باقی بیٹے کیا ہوتے ہیں؟ وہ اس کی سرپرستی میں آتے ہیں. نو ڈاؤٹ وہ بھی کچھ نہ کچھ جاب کر کے یا کاروبار کر کے ایکسپینس دے رہے ہوتے ہیں, لیکن سرپرستی میں وہ کس کے آتے ہیں؟ باپ کی. تو اب اس میں پلیز کنفیوز نہ ہو. بارہا یہ سوال آتا ہے کہ باجی فیملی میں 7 لوگ ہیں تو 7 حصے دینے ہوں گے کہ ایک حصہ بھی کافی ہو جائے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے ایک مینڈھا قربان کیا پوری فیملی کی طرف سے, تو یہ ہمارے لیے حجت ہے, دلیل ہے. آج آپ دیکھیے کہ اس طرح کی پابندیوں کی وجہ سے جو لوگ ایک حصہ بھی کر سکتے ہیں نا, وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کس کے حصے کی قربانی دیں. مجھے ایک سوال آیا کہ باجی میں بھی جاب کرتی ہوں, خاتون جو تھی انہوں نے یہ سوال کیا کہ باجی میں بھی جاب کرتی ہوں اور میرے ہسبینڈ بھی جاب کرتے ہیں, تو ہم دونوں الگ الگ قربانی کریں گے. تو میں نے کہا کیوں, آپ لوگ الگ الگ رہتے ہیں, الگ الگ کھانا بناتے ہیں. میں نے کہا آپ جاب کیوں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آبویسلی ہسبینڈ کی جو سیلری ہے وہ کافی نہیں ہوتی ہے, تو میں ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتی ہوں, اور ایسا عورت کر سکتی ہے. تو میں نے کہا آپ جوائنٹ ہے نا, فیملی آپ کی ایک ہی ہے, اس میں آپ ہیں, آپ کے ہسبینڈ ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ ایک بکری کریں کافی ہے. لیکن اگر اللہ آپ کو وسعت دیتا ہے, آپ اپنی فیملی کی طرف سے 10 قربانیاں کریں, پوری گائے لے لیں, کوئی ایشو نہیں.